اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں گا، بڑے دکھ کے ساتھ، جو چاہتا ہے کہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، یہ قوم پاکستانی قوم فرقوں میں تقسیم ہو جائے، وہ ایسی شخصیات پر طنز کے تیر برسائے گا تاکہ قوم نفرت کرے۔ اس اشرف علی تھانوی پر طنز کے تیر برسائیں گے، گستاخی کے تیر برسائیں گے۔ میں ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا، جج آپ کو بناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کوئی خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے۔ جو نہ بولا میں نے دیکھ لیا تو میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا، یقین جانو بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، خودکشی کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، باوضو منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، حضور نے آپ سے محبت مانگی ہے۔ یہ کاش یہ جملہ اگر مجھے سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، ہم رات سو نہ سکیں، یقین جانو۔ حضور نے محبت مانگی ہے، طلب کی ہے، مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی ہر چیز سے، مال و دولت سے، کاروبار سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ میں نے کس جملے کی وجہ سے کہا کہ میں آپ رات کو سو نہ سکیں؟ وہ جملہ سنیے۔ یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں، اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں، اپنے بزنس سے، کاروبار سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر آپ سے محبت نہ کر سکوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر نہ کر سکوں تو حضور فتویٰ دے رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو مومن نہیں ہے۔ کسی اور پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں چھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، حضور کے اس فرمان کے مطابق۔ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہنا، پھر تم مومن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے جلال پور والو، اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات ہے۔ اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات ہے۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنے اپنے پیاروں سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا اس سب سے زیادہ کرو؟ اجازت ہو تو میں اس کا ترجمہ کھولوں آپ کے سامنے، اسے اپنائیں گے یا یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جی اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ دھیان رکھیے گا، یہ کتنی زندگی ہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اس کے بعد تو اولاد بھی آئے گی۔ قاری صاحب کے پاس کے دعا کریں اللہ بابا جی کو سنبھال لیں۔ کتنی زندگی ہے، آقا کا سامنا ہونا ہے۔ اس زندگی اچھا یہ تو اختتام پر چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونی۔ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ وہاں سے کہاں نکلیں گے آگے؟ وہاں سے کیا راستہ ہوگا؟ یہ مت سمجھیے کہ ہم فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، انسان فانی نہیں ہے،
اعلان کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. جیسے آپ کچہریوں میں جا کے کہتے ہیں زمین کا انتقال ہو گیا. زمین ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے نام تھی، اب اس کے نام منتقل ہو گئی. آپ کا انتقال ہونا ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے، ختم نہیں ہونا. اور اگر ایمان نہ ہوا تو پھر وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو ایسی محبت میرے ساتھ نہ کرے. اب اس محبت میں کھولنے لگا ہوں. اجازت ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. توجہ، یا رسول اللہ آپ نے یہی فرمایا کہ سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو. آقا فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی تیری زندگی میں خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو سیاست کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی کسی سے جنگ کرے گا، کبھی کسی سے دوستی کرے گا، کبھی کسی سے دشمنی کرے گا. ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں نا یہ موقع. ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ہر موقع پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے ملا کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو حکم برابر ہے. آقا فرماتے ہیں مت سمجھنا حکم برابر ہے، حکم برابر نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب کسی بات پر، کسی موقع پر، کسی پوائنٹ پر، کسی پہلو پر میرا حکم آ جائے، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا. یہ آقا محبت چاہتے ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی کون ہے؟ یہ حضور محبت چاہتے ہیں. ہم تو یہاں پہ جھگڑ رہے ہیں نا، وہ عاشق نہیں، وہ عاشق نہیں. ہر طبقہ دوسرے کو کہتا ہے وہ بھی حضور کا عاشق نہیں، وہ بھی عاشق، میں ہی صرف عاشق. اور یہ نہیں کہتے کہ میں عاشق نہیں، میں ہی عاشق. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہر طبقہ دوسرے کو، ہر طبقہ دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ میں عاشق نہیں، میں ہی عاشق. وہ مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پہ، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے. ناراض ہو گئے ہو؟ اپنی طرف. یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا، یہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی، فلاں ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی. میں جاؤں گا نان سٹاپ لاہور، میں جاؤں گا نان سٹاپ اسلام آباد، ادھر نہ. اور کوئی کنڈکٹر زیادہ چلاک ہوگا تو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا. مسافر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھٹ دے، میں جانا ہی نہیں. نہیں کہتا ہے نا یار چھٹ دے، میں نہیں جانا. ہائے قاضی عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ چھوڑ دے میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے. وہ تیاری کر کے آیا جانے کے لیے، بیگ باندھ کے آیا جانے کے لیے، نہ جا کے اس نے بیگم سے مار کھانی ہے. وہ آیا ہے جانے کے لیے. وہ تیرے نعروں سے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یار چھٹ دے. وہ تیرے شور شرابے سے پریشان ہو کے کہتا ہے یار چھٹ دے. پیچھے کھڑا ہو کے خود تجزیہ کرے، اس کی مرضی، کسی سے مشورہ کرے، اس کی مرضی کہ ان میں سے کون سچا ہے. آج یہی ہے دعویٰ ہر طرف سے، ہمارے ساتھ آؤ ہم جائیں گے نان سٹاپ جنت. اس کی بھی نہ سننا، اس کی بھی نہ سننا. میں آج کے لوگوں کو کہتا ہوں آؤ تھوڑا سا پیچھے ہو کے میں تجزیہ کراؤں ان میں سے کون سچا ہے. تمہاری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں، محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے.
کس وجہ سے؟ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ وہ کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو کی وجہ سے یہ امت کلمہ بھی پڑھے اور پھر محبت بھی حضور سے نہ کرے؟ کوئی پہلو تو بتائیے، حضور کے طریقے پہ سے فخر نہ آئے، وہ پہلو تو مجھے بتائیے، وہ پہلو کون سا ہے؟ اگر حسین لگنا چاہتے ہو کسی اور کے طریقے پر چل کر تو آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ کہنا یہ کہ حضور سب سے حسین اور حضور کی ادا نہیں اپنانی، بڑی عجیب بات نہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے 100 حصوں میں بنایا ہے حسن کو اور 99 سے اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ 100 حصے بنائے ہیں حسن کے، 100 حصے، حسن کے 100 حصے اللہ نے بنائے ہیں، ایک میں سے آدھا یوسف کو دیا ہے، آدھا پوری کائنات کو دیا ہے، 99 اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ اسی لیے تو صحابی رسول مسجد کے سین میں داخل ہو کے دیکھتا ہے کہ آقا سو رہے ہیں، آقا آرام فرما ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آج دیکھتا ہوں یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر یاد۔ آقا سے بڑھ کے کون ہے؟ آقا سے بڑھ کے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور حضور کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم سے زیادہ نرم حضور کے ہاتھوں کو پایا ہے۔ آقا سے بڑھ کے کون حسین؟ تذکرے یہ ہوں اور ادائیں کسی اور کی میں اپنا کے کہوں مجھے اس میں فخر ہے؟ یہ تو اسی وجہ سے تو ہم وبال میں ہیں، اسی وجہ سے تو حالات نہیں سدھرتے، کوئی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، یقین جانو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں۔ 10% صرف یہ قوم 10% حضور کے طریقوں پہ آ جائے، آج بھی حالات سنور سکتے، صرف 10%۔ زمانہ ایسا ہے کہ میں 100%، 50% بھی نہیں کہہ رہا، صرف 10%۔ کیسا حسن، کیسا وجود، کیسا سراپا۔ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زمانہ تھا جب خطیب کے آنے سے پہلے جمعہ میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج تو خطیب انتظار کرتا ہے لوگ آ جائیں پھر میں جمعہ پڑھاؤں۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا حضرت انس آ گئے۔ خوشبو بتاتی تھی، پوچھا انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ کہیں اور سے خوشبو نہیں لایا ہوں، میں حضور کی خدمت کرتا تھا، حضور کو پسینہ آتا تھا وہ جمع کیا کرتا تھا، وہ حضور کا پسینہ جمع کیا کرتا تھا وہی لگا کے آتا ہوں۔ ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسا وجود، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ تو ہے حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب، وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا، سارے کا سارا جمال۔ جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ کو میں ایک جملہ بولنا، آپ کہو گے یہ تو بولتا ہی ہے ہمیں آج تھکا دیا بول بول کے۔
اللہ اکبر کبیر. وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا. ہوش ایسا آیا، ہوش انہیں ایسا آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا. جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں. اور پھر دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ راستے پھٹک گئے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے. نام سفینہ، نام ہی سفینہ ہو گیا. ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلے والوں کی جو چیز گر جائے وہ آپ نے اٹھا کے لانی ہے. سفینہ کشتی سنبھالنے والا، نام ہی سفینہ ہو گیا. وہ خود قافلے سے علیحدہ ہو گئے. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں شیر سن، ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری، تجھے چاہیے کچھ صحت مند بندہ ملے، کچھ صحت مند جانور ملے، میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. شیر کو کہتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں. شیر یوں گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. آئے آئے آئے. یہ محبت حضور سے ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے. روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. وہ آیا مدینہ میں تو آ کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ حاکم کو ملنا تھا نا، پروٹوکول کہاں ہے؟ کہ یہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ صحابہ نے تابعین نے بتایا کہ یوں بستی سے باہر چلا جا، جہاں پر صحرا ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا. اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا. وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھ رہا ہے واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. وہ جاسوس ہے، بہروپیہ ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی، انتہائی چالاک ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اسے ایک گھنا درخت نظر آیا. اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے. وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں، یہ نیند کی آغوش میں جائیں میں حملہ کروں. یہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک درندہ نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا. جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی مرضی، اس جملے کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، میں بول رہا ہوں. حضرت عمر سوئے، درندہ نکلا، شیر آیا. یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ کر دے گا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. حضرت عمر اٹھے، شیر نے سلام کیا، ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے عمر، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. آئے میں اپنے وجدان میں ایک جملہ بول رہا ہوں، ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. جناب عمر نے کہا ہوگا میرا تخیل ہے، او پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے.
جنہوں نے حسن پیغمبر دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا؟ چلو تسی چپ ہو، کسی نہ کسی سے بولنا ہے۔ کسی نہ کسی سے بول۔ جنہوں نے حسن پیغمبر دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا؟ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں اٹھائیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں دریا میں رکھ دی۔ ہوش ایسا آیا ہے حضور کے غلاموں کے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔